میں ہوں محسن شاہ اور ہم اس وقت موجود ہیں E11 میں. اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا E11 میں ایک ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن کا قیام ہوا تھا، جو ایک تنظیم سازی ہوئی تھی. اس کے خود آج ہمارے پاس بانی اور چیئرمین اور وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ وائس چیئرمین حسن رضا صاحب موجود ہیں. حسن رضا صاحب، آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ کی کافی ایفرٹ ہے، مجھے پتہ ہے اس تنظیم سازی کے لیے. زونی شاہ صاحب نے بتایا، چیئرمین صاحب سے میری بات ہوئی. تو آپ مجھے بتائیں، ڈیلر حضرات کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہماری تنظیم سازی کو میڈیا کوریج دینے کے لیے. ریگ ایسوسیشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ڈیلرز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ڈیلرز کے لیے اور ایسوسیشن کے لیے دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسوسیشن ہے اس کو ہم اتنا فعال کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیلرز ہیں، کوئی بھی ڈیلر آپ کو کسی بھی چیز سے محروم نظر نہیں آئے گا. ہر ڈیلر کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی اور ہر ڈیلر کے پاس اپنا اس کا ایک لیول ہوگا. جیسے مالکان، جو گھروں کے مالکان ہوتے ہیں، وہ ڈیلر کو، بعض ایسے ڈیلر ہوتے ہیں جن کو وہ مثلا کہ کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. ہم اس چیز کو بھی ختم کروائیں گے، مالکان کو یہ ریلائز کروائیں گے کہ بھئی یہ ڈیلر ہمارا ویلیویبل ڈیلر ہے. جیسے کہ پاکستان سے ہٹ کے اگر بات کی جائے، دبئی میں جو پراپرٹی آپ بائی کرتے ہیں یا رینٹ پہ لیتے ہیں، آپ ڈیلر کے بغیر نہیں لے سکتے. سیم اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ E11 میں اگر کوئی مالکان ہمارے ڈیلر کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیلر کو کال کرتا ہے، جی ڈیلر کو نہیں دینا، ہم ڈائریکٹ کریں گے، یہ چیز ہم ختم کریں گے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم ایسوسیشن کے لیے کیا کریں گے. ہم دیکھیں، ہم نوجوان خون ہیں، ہم ایسوسیشن کے لیے دن رات ایک کریں گے. وہ یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اور جتنے بھی ہمارے ڈیلرز ہیں، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے. ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کی تمام جتنے بھی مسئلے مسائل جو ان کے ساتھ چلتے آتے ہیں ان کو منتھلی یا ویکلی بیسس پہ سنا کریں گے اور ان کا حل نکالا کریں گے. یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب زونی شاہ صاحب، یہ چیئرمین صاحب صدر کامران صاحب اور سیکرٹری وسیم خان صاحب، ہم سب مل کے ان چیزوں کے حل نکالا کریں گے. یونین کے لیے آپ نے ڈیلر آزاد کے لیے تو کہہ دیا، اب یونین کے لیے بھی آپ کیا کریں گے؟ اپنی جو تنظیم سازی، آپ کے جو ممبران ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جو جتنے بھی حضرات آپ ساتھ اکٹھے ہوں گے یا جتنے آپ فیوچر میں اور مزید اکٹھے ہوں گے. ہمارے ساتھ جو اس وقت 18 عہدیدار شامل ہیں اور 200 پلس جو ممبر ہمارے ساتھ اس کے اندر شامل ہیں یونین کے اندر، ہم ریسنٹلی 1 یا 2 دن تک اپنی ایک سیریمنی ارینج کر رہے ہیں جس کے اندر ہماری اوتھ سیریمنی ہوگی، ساتھ میں ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ساتھ میں ان کو ایک کارڈ دیا جائے گا. جیسے میں آلریڈی IEA کا ممبر ہوں، اسی طرح سیم اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہم E11 میں ویسے ہی اپنی ایک تنظیم، پرسنل تنظیم لانچ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اتنے مسئلے مسائل ہیں، ہماری اور ڈیلرز ہیں جن کا کوئی کمیشنز کے مسائل ہوتے ہیں یا جن کے کوئی لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، تاکہ وہ بجائے ایک دوسرے رخ کی طرف ہوں، ہم اس کو مل بیٹھ کے خود ہی ہمارے جو سرپرست اعلیٰ، چیئرمین، صدر، جنرل سیکرٹری، ہم سب مل بیٹھ کے اس کو حل کر لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ E11 کے ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن کے جو صدر ہیں کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران خان صاحب، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ صدر بنے ہیں. اور آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ جو یونین بنی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ سر جو یونین جو ہم نے بنائی ہے سر، یہ ایک قدم لیا ہم نے اتفاق کی طرف کہ ہم سب بھائیوں کے درمیان میں تھوڑا اتفاق ہو، اور ہم سے جو ہمارے ساتھ جو بھائی جڑے ہوئے ہیں، جو ڈیلرز ہیں جن کے پاس آفیسز نہیں ہیں، جن کے پاس ورتھ نہیں ہے، جن کے پاس لوگ نہیں ہیں، اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو چیئرمین صاحب، سرپرست اعلیٰ صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، ہم سب مل کے ہم نے ایک اقدام کیا. اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں بیسکلی ہم سارے یہاں پہ. اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ ممبران ہیں، اور ہم سے جو کچھ ہو سکے گا، جو ہمارے بس میں ہوگا، اس سے بھی کچھ آگے کی طرف کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں انشاءاللہ، اور شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں اس پر وسیم خان صاحب. وسیم خان صاحب، آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں یہاں پہ E11 میں. آپ اس سے پہلے بھی ریئل اسٹیٹ کا کیا کام کرتے رہے یا کسی یونین سے منسلک رہے، یا پہلی دفعہ یہ E11 میں یہ یونین بنی ہے؟
السلام علیکم۔ میں اس سے پہلے تقریباً 7-8 سال سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اسٹارٹنگ میں نے پشاور سے لی تھی، جو کہ گاڑیوں کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ کاروبار میں ایک اپنا شو روم تھا پشاور یونیورسٹی روڈ پہ۔ پھر میں آیا ہوں اسلام آباد، یہاں پر دوست یار تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے جب میں نے دیکھی تو یہاں پر کاروبار اچھا تھا بنسبتی پشاور سے، تو میں نے پھر یہاں پر سٹیپ لی، اپنا ایک آفس بنایا۔ 7-8 سال ہو گئے اس مارکیٹ میں میرے۔ بس یہ سارے 11 کے جتنے بھی سیکٹر، پورا سیکٹر یا سب سیکٹر، جتنے بھی ڈیلرز حضرات رہے بھائی ہیں، ان لوگوں کی مشاورت سے، ان لوگوں کی رضامندی سے سارے لوگوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہے ایز اے جنرل سیکرٹری۔ سب کا جو ہے نا میں شکر گزار ہوں کہ اس چیز کے لیے مجھے منتخب کیا، اور انشاءاللہ تعالی اپنی پوری وہ کو دوں گا، فیڈ بیک دوں گا اس پہ، اپنی اس کو دیکھنے میں نا۔ تو بس سارے یہی خیالات ہیں ہمارے اپنے یونین کے لیے، اپنے بھائی دوست کے لیے، سارے ریل اسٹیٹ جتنے بھی ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ E11 کی آج پوری ایسوسیشن، سرپرست اعلیٰ، چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری اور جناب صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں تمام احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ کے انشاءاللہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ آپ امید ہے کہ ریل اسٹیٹ کے لیے اچھا کام کریں گے، اور E11 کے لیے سے بڑھ کر آپ اسلام آباد، پورا پاکستان اور دیگر سوسائٹی کے ساتھ بھی آپ اچھا۔ چیئرمین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تقریر عباسی صاحب، آپ نے یونین بنائی، یونین بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی اس میں کتنا عرصہ آپ کو درکار آپ کو رہا یہ، اور کتنے مسائل ہوئے، اور کون کون سے ساتھی آپ کے ساتھ شامل اس میں ہوئے؟ جی، یونین کا کافی دنوں سے ہمارے ذہن میں یہ پلان چل رہا تھا کہ ہم یونین کریں، لیکن بنائیں، لیکن جس میں سب سے پہلے حسن رضا صاحب یہ وسیم صاحب کے پاس چلے گئے جو ہمارے سیکرٹری ہیں، ان سے مشاورت ہوئی، وہاں پہ مجھے عبوری 3 دن کے لیے انہوں نے صدر مقرر کیا، جس میں کافی مسائل تھے، دوسرا گروپ بن گیا تھا۔ پھر ہم نے ان کو بھی مینیج کیا کرنے کے بعد، کیونکہ E11 میں ہر بندے کے مسائل ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے کوئی بھی بندہ آگے نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اور یونس شاہ صاحب ہیں، حسن رضا صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، وسیم صاحب، کامران صاحب نے مل کے ایک آفس گئے ہیں، ہم نے جا کے ہر بندے کو سمجھایا کہ اس یونین کا مقصد یہ ہے، کیونکہ E11 میں آلریڈی یونینز تو ہیں، لیکن اس یونین کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلر حضرات جن کی کوئی پریشانیاں ہیں، کہیں کمیشن کا رولا ہے یا کوئی اس طرح کا تنازع ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ اپنا مسئلہ لے کے جا سکیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کا انعقاد کیا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہترین اور احسن طریقے سے ہم انجام دیں گے۔ اکثر یونین بنائی جاتی ہیں تو کوئی آپ کو سپانسر بھی کہ کسی نے کیا، یا کوئی ایسا رہنمائی کے لیے کہ کوئی بڑا جس طرح کے ڈیلر ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی سیاستدان یا کسی نے آپ کو سپانسر بھی کیا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ابھی تک آپ کر رہے ہیں سب کچھ؟ جی، فی الحال ابھی تک ہم نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہیں وہ تنویر شاہ صاحب ہیں، سید تنویر شاہ صاحب E11 سے ہیں، اور اس کے بعد جناب حبیب عباس صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور بھی جو یہاں پہ جو نامی گرامی لوگ ہیں ان سے میری میٹنگز ہوئی ہیں 1-2، اس میں ان سے میری ملاقات ہوئی، لیکن ہم نے لین دین کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہم اپنی مدد اپنے تحت چل رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جب ان سے بات کی جائے گی تو وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اور جو بھی ان سے میٹنگ ہوئی ہیں ان کے مثبت اثرات ہم پوری مارکیٹ کے اوپر ہیں، اور انہوں نے ہمیں اعتماد دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے چلنے کے تیار ہیں۔ اسلام آباد میں کافی سیکٹر ہیں، ABCF 10 وغیرہ جو کافی سارے ہیں، اس میں ان یونین میں کافی ساری یونین بھی بنی ہوئی ہیں، اس یونین میں اور آپ کی یونین میں کیا فرق ہوگا؟ کیا سوچ کے آپ نے یہ بنایا کہ ہم ان سے کوئی ایسا کام کریں گے کہ آپ کو ان سے الگ کوئی نظر آئے گا ہمیں کام آپ کا کوئی؟ جی سر جی، انشاءاللہ تعالی ہر بندے کا ایک ویژن ہوتا ہے، ہر بندہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری اس یونین کا ویژن یہ ہے کہ جو E11 کے اندر جو رجسٹرڈ ہوں گے ہماری اس یونین کے ساتھ، اس بندے کو اگر کسی قسم کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں آفس کے حوالے سے، کسی کا آفس نہیں ہے اس کو ہم آفس پرووائڈ کریں گے، اور بھی کوئی پریشانی آتی ہے جیسے کام نہیں ہوتا 2-3 منتھس کے اندر، اگر ہمارے پاس فنڈز ہوں گے تو جو اچھے ڈیلرز ہوں گے کام کرنے والے،
تو ان کو ہم منتھلی کا رینٹ بھی اگر وہ نہیں دے سکتے تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے، یا ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اس طرح کے بھی ہم فنڈز اکٹھے کر کے تو ان کی ہر طرح کی ہیلپ کریں گے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ E11 کی یہ یونین جو ہے، اگر میرے ساتھ اسی طرح جس طرح ابھی کھڑے ہیں اسی طرح رہے تو انشاءاللہ مثالی یونین بنے گی باقی سیکٹر سے۔ علاقے میں کافی مسائل ہوتے ہیں، جس طرح آج کل حالات بہت خراب ہیں، جیسے جو چوری چکاری کا بہت آج کل سوسائٹیز میں لوگ آ جاتے ہیں، تو اس کے آپ کو پولیس آپ کو ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ کوئی آپ کو ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ فیوچر میں، یا پھر آپ کا پلان ہے بھی ان کے ساتھ بات کرنے کا؟ جی، کینڈیڈیٹ سے میری مشاورت ہوئی ہے، ہم پراپر اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے اور اس کے بعد قانون کا سہارا بھی لیں گے، اور اس کو ایک پراپر طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف بینرز بنوا لیے اور اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ E11 میں کچھ زیادہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ یونین کا آغاز کیا تھا۔ اس میں سب سے ضروری یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جس میں مینجمنٹ کے لوگ ایز اے ڈیلر کام کر رہے ہیں، کہ ہمارے ڈیلر کے جو بہت سارے مسائل ہیں، جیسا کہ ان کی کمیشن کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پیدل ڈیلر ہیں جو باہر سے آتے ہیں، آ کے 50,000 اگر کسی کی کمیشن بن رہی ہوتی ہے تو وہ 10,000 روپے پہ ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کو دیکھتے ہوئے یونین کا ہم نے جب آغاز کیا، تو انشاءاللہ ابھی سے ہم نے جب آغاز کیا اس سے بھی 2-3 کیس ہم نے لیے اور ان کا مسئلہ ہم نے سالو کیا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے ہمارے پاس تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پراپر طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں گے۔